رحمٰن الرحیم میں احسان اللہ خان میاں خیل تحصیل ناظم درابن آپ سے مخاطب ہوں۔ 19 تاریخ کو ہمارا جو بلدیات کے الیکشن ہوئے تھے اس کو انشاءاللہ 1 سال مکمل ہونے والا ہے، اور اس سال گزرنے کے باوجود معاملات جوں کے توں ہیں بلکہ بگڑ چکے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ الیکشن سے پہلے جو ایکٹ تھا، بلدیات کا جو ایکٹ بنایا گیا تھا صوبائی حکومت کی طرف سے، اور جو اس میں وعدے کیے گئے تھے کہ جو بلدیاتی نمائندے ہوں گے ان کو جو اختیارات دیے جائیں گے، الیکشن کے جو پہلا مرحلہ جب ہوا تو اس میں جو ابھی موجودہ حکومت ہے اس کی اس طرح سے اکثریت نہیں آئی، تو انہوں نے اس کے بعد جو ایکٹ جو ہے اس کو مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا، اور جو اختیارات تھے وہ بلدیاتی نمائندوں سے لے لیے گئے۔ جو اختیارات تو لیے اب تک سال ہو گیا ہے، ابھی تک بھی وہ نوٹیفیکیشن ابھی تک وہ اپنی جگہ قائم ہے کہ نہ ہم بجٹ پاس کر سکتے ہیں، نہ ہمیں اس وقت تک کسی قسم کا ترقیاتی فنڈ ملا ہے۔ تحصیل درابن کو تو خصوصاً کوئی سال گزرنے کے باوجود 1 روپے تک ہمیں کوئی ترقیاتی فنڈ نہیں ملا۔ ظاہر ہے ہمیں عوام نے ووٹ دیے ہیں، انہوں نے ہم سے امیدیں باندھی ہیں، انہوں نے بہت سی توقعات لگائی ہوئی ہیں ہم سے، اور ظاہر ہے وسائل کے بغیر کام تو نہیں ہوا کرتے، میں جتنی بھی کوشش کر لوں۔ ابھی حالیہ فلڈز گزرے ہیں یا جو پچھلے دنوں جتنے بھی کام ہوئے ہیں، وہ یقین کریں یا تو ہم اپنی جیب سے کرتے رہیں، یا پھر وہ جو ہماری میرا تعلق چونکہ جماعت اسلامی سے ہے تو ہماری ایک الخدمت فاؤنڈیشن ہے کہ جس کی توسط سے ہم نے سیلاب میں بھی بھرپور مدد کی لوگوں کی، اور ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے گھر وغیرہ بنائیں، ان کی ہم امداد کریں۔ تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے ہم دوسرے ریسورسز کو استعمال کر کے کریں۔ حکومت کی طرف سے نہ ہمیں کوئی کسی قسم کی گرانٹ آئی ہے ترقیات کی مد میں، اور نہ کوئی اس کے حال قریب میں کوئی اس کے ہمیں امکانات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ حکومت اس وقت شدید مالی بحران کا شکار ہے۔ دیکھیں جی، تحصیل درابن جو ٹی ایم اے ہے اس کا ایک تو اس کی کوئی انکم نہیں ہے، یا نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ وہ ایک پسماندہ تحصیل ہے، وہ اس طرح سے کمرشل نہیں ہے، تو وہاں پہ اس کی جو سیلف جنریشن ہے انکم کی وہ اتنی نہیں ہے، اور جو ہمارے ایکسپنسز ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح سے ہمارا آکٹرا شیئر جو ہے وہ ابھی کچھ نہ کچھ جا کے بڑھا ہے، وہ بھی ہمیں متواتر نہیں ملتا۔ تو اب تو یہ حال ہے کہ 2-3 ماہ ہو گئے ہیں، جو اہلکاروں کی تنخواہیں ہیں وہ بیچارے وہ اس کے لیے بھی در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور ہمیں نہ گرانٹ مل رہی ہے حکومت کی طرف سے، اور نہ ہمیں فی الحال حال قریب میں ہمیں کوئی امید ہے جو ان کی مالی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے۔ 24 جو گزشتہ 24 تاریخ تھی، اس 24 تاریخ کو ہم نے جتنے بھی تحصیل ناظمین اتحاد تھا پورے کے پی کے کا، ہم نے ایک دھرنا پلان کیا ہوا تھا کے پی کے اسمبلی کے سامنے، اور جب حکومت نے وہ دیکھا کہ یہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ احتجاج ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے فوراً سے جو ہماری کمیٹی بنی ہوئی تھی تحصیل ناظمین کی، انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کی، وقت مانگا کہ ہم آپ کے جو مسائل ہیں وہ ہم حل کریں گے، لیکن انہوں نے 10-15 دن کا ٹائم مانگا تھا، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہمیں نہیں دکھا کہ اس میں کچھ ہوا ہو۔ اس لیے اب ہم 19 تاریخ کو 19 دسمبر کو ہم یوم سیاہ منانے جا رہے ہیں کہ جب ہمارا سال پورا ہوا ہے الیکشنز کو، لیکن معاملات جو ہیں وہ جوں کے توں ہیں، تو ہم یوم سیاہ کے طور پہ منائیں گے، اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے حکومت کے سامنے کہ وہ حکومت جو ہمیشہ سے، جس کے سربراہ بھی ہمیشہ سے یہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ میں برطانیہ رہ کے آیا ہوں اور وہاں پہ بلدیات کتنی مضبوط ہوتی ہے، اور ہم پاور جو ہے وہ ڈیولوشن کتنی ضروری ہوتی ہے نچلی سطح تک، اور اس کے پھر عمل جو ہے بالکل متضاد اور اپوزٹ ہو تو اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ بالکل ایکٹ کو چینج کر کے رکھ دیا گیا ہے، جیسی ان کی اکثریت نہیں آئی تو اختیارات تو دینے کی بجائے ایک تو لے لیے ہیں، دوسرا ہمیں کوئی ترقیاتی فنڈز بھی نہیں دیے گئے کہ ہم لوگ کام کریں اپنے حلقے میں، لوگوں کے لیے جو انہوں نے امیدیں باندھی ہیں کوئی ان کو کچھ ہم شو کریں۔ ابھی ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے، 5-6 رکنی کمیٹی ہے ہمارے تحصیل ناظمین کی، وہ جو بھی ڈیسیجن کرے گی ہم اس کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ فی الحال جو ہمیں 19 تاریخ کے لیے جو ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے یوم سیاہ کے طور پہ اس کو منانا ہے، تو جتنے بھی تحصیل ناظمین ہیں پورے کے پی کے میں، وہ اکثریت ان کی جو ہے وہ اس کو یوم سیاہ کے طور پہ منائے گی۔ ہم اپنا
پرامن اور مطلب احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، اور اس کے بعد جو ہماری کمیٹی لائے عمل تیار کرے گی ہماری ہم سب کی مشاورت سے، تو ہم انشاءاللہ اس کو ساتھ لے کر چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس حکومت سے جو ہے وہ جو ہمیں اختیارات جن کا وعدہ کیا تھا کہ وہ ہم ان سے لیں۔